السلام علیکم ناظرین۔ دوستوں، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کو بادشاہ اورنگزیب نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں مزاروں میں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک دن غریب نواز کی زیارت کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ انہوں نے اجمیر شریف پہنچ کر اپنے قاضی سے کہا کہ میں خواجہ غریب نواز کو اللہ کا ولی مان لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، میں ان کو سلام پیش کروں گا۔ اگر وہ میرے سلام کا جواب دے دیں گے تو میں ان کو اللہ کا ولی مان لوں گا، اور اگر میرے سلام کا جواب نہ ملا تو میں مزار مبارک کو توڑ دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کے دروازے تک پہنچ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے پوچھا، اے شخص، کیا عالم ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا کہ میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اسی لیے میں کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز کے دربار پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کی روشنی کی عرضی پیش کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میرے آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی آج تک میری حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار شریف پہ سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جب تک میں واپس آؤں تب تک اگر تیری آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان اور غمگین ہو گیا اور سوچنے لگا، اب تک تو صرف میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن کی باری آ گئی۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا، اور ادھر جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے تیسری دفعہ سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مزار مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مزار مبارک سے ایک اور آواز آئی کہ اے بادشاہ اورنگزیب، پھر کبھی دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، تمہاری ضد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لینے میں عرش الہی پہ گیا تھا۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے تمہارے سلام کا جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کی کرامت تو دیکھیے دوستوں، یہ شان ہوتی ہے ولیوں کی۔ یہ واقعہ پیش آنا تھا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا اور بادشاہ اورنگزیب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتوائے عالمگیری، جو کہ اسلام کے مطابق فتوے دیتی ہے، جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ بڑے بڑے مسائل اس کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد مستقیم، ایک اسلامک بھائی کو اسلامک بھائی ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، تو اس چینل کو سپورٹ کر کے آگے بڑھانے کا کام صرف اسلامک بھائیوں کا ہے۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔